السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ مدینے میں بنو قینقاع کی بغاوت۔ آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے بڑے بڑے قبیلے تھے جس کا نام بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر تھا، اور یہ ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان۔ لیکن جب وقت ملتا تو یہودی بغاوت پہ اتر آتے اور دھیرے دھیرے یہودیوں کے تمام قبائل اپنے وعدے سے منحرف ہو گئے اور معاہدہ کو توڑ دیا۔ تو یہاں ہم ذکر کریں گے بنو قینقاع کا، جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنو قینقاع۔ میں آج اس کا ذکر کروں گا کیونکہ سب سے پہلے اسی کی بدعہدی سامنے آئی تھی۔ وہ اس طرح ہوا کہ ایک خاتون جو مسلمان تھی، وہ بنو قینقاع کے بازار میں جا کر خرید و فروخت کا کام کرتی تھی، سامان بیچتی تھی۔ جب سامان فروخت کر کے واپس ہونے لگی تو ایک سونار کی دکان پہ گئی، جو دکان ایک یہودی کا تھا، اور وہاں جا کر یہودی سے، اس دکاندار سے محو گفتگو ہوئی۔ وہ یہودی چاہتا تھا کہ اس کا چہرہ دیکھوں اور یہ اپنے چہرے کو کھولے، اپنی شکل کو کھولے، لیکن وہ خاتون جو تھی وہ اس سے انکار کی کہ نہیں، میں اپنی شکل نہیں کھولوں گی، میں اپنا چہرہ نہیں کھولوں گی۔ چنانچہ وہ بیٹھ کے گفتگو کر رہی تھی اس دکاندار سے۔ اتنے میں اس دکاندار کی بدتمیزی یہ ہوئی کہ چھپ کر اس خاتون کا جو کپڑا ہے وہ کسی چیز میں، دکان کے کسی چیز میں باندھ دیا وہ، تاکہ یہ خاتون اٹھے اور اس کے جسم سے یہ کپڑا سڑک جائے اور یہ بے پردہ ہو جائے۔ اس کی خبر اس خاتون کو نہیں تھی۔ چنانچہ جیسے ہی یہ عورت اٹھی، جو مسلمان عورت تھی، اٹھی تو اٹھتے ہی جو ہے جسم کا کپڑا سڑک گیا اور یہ بے پردہ ہو گئی۔ پھر جو ہے یہ یہودیوں سے، اس یہودی دکاندار سے الجھ گئی کہ تم نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ، اور اس نے شور مچائی، وہ خاتون نے، کہ میری مدد کے لیے ہے کوئی جو آؤ۔ اسی بازار میں ایک مسلمان بھی تھا جس کو یہ خبر لگی، اور فوراً وہ دوڑا اور اس یہودی کا کام تمام کر دیا، یعنی اس کو موت کا گھاٹ اتار دیا، قتل کر ڈالا۔ پھر کیا تھا، سارے یہودی وہاں جمع ہو کر اس آدمی کو قتل کر ڈالا، اس مسلمان کو قتل کر ڈالا جس نے اس عورت کو ساتھ دیا تھا۔ چنانچہ اس آدمی کا، جو مسلمان تھے، ان کا جو خاندان تھا، وہ لوگ ہائے واویلا کرنا شروع کیا، رونا دھونا شروع کیا، مسلمانوں سے مدد کی گہار لگائی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جانثار صحابی کو ساتھ لے کر بنو قینقاع کے بازار گئے اور بنو قینقاع کے یہودیوں کو بلایا۔ پھر آپ نے ان سے خطاب کیا اور فرمایا کہ لوگوں، اس طرح کے معاملات جو تم لوگ سامنے لاتے ہو، ایسا نہیں کرو،
اور ہم سے تمہارا معاہدہ ہے، لہٰذا تم اس پر قائم رہو۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ قبیلہ یہودیوں کا وہ سرکشی پہ اتر آیا، بدتمیزی پہ اتر آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، بدر کا واقعہ تمہارے سامنے ہے کہ بدر کی لڑائی میں اللہ نے کفار مکہ کو کس طرح سے ذلیل کیا۔ اگر تم بدعہدی پہ اترو گے تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا۔ چنانچہ اتنا سننا تھا کہ وہ یہودی کہنے لگا کہ اے محمد، آپ مجھے کفار مکہ نہ سمجھیں، ان لوگوں کو لڑنا نہیں آتا تھا، وہ لوگ بزدل تھے، اس لیے آپ ان پہ چڑھ گئے۔ یاد رکھیے کہ جس دن آپ کو ہم سے مقابلہ ہو جائے گا، اس دن پتہ چل جائے گا کہ ہم بھی مرد ہیں، اور آپ کا مقابلہ کس سے جو ہے وہ ہوا ہے، یہ آپ کو پتہ اسی دن چل جائے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قینقاع کے بازار سے واپس ہوئے اور صحابہ کو ساتھ لیے اور پہنچے یہودی کے اس بنو قینقاع کے قبیلے میں۔ بڑی بہادری کے ساتھ اس نے تو للکارا تھا، لیکن جب رسول اللہ اور ان کی فوج کو دیکھا، صحابی کو دیکھا، تو وہ قلعہ میں گھس گئے اور قلعہ بند ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قلعہ کا محاصرہ کر لیے۔ کم و بیش 15 دن تک اس کا محاصرہ رہا، گھیراؤ رہا، تب جا کر مرتا کیا نہ کرتا، اس شرط پر اس نے قلعہ کھولنے کی منظوری دے دی اور قلعہ کھول دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ جو چاہیں فیصلہ کریں، اور وہ لوگ قلعہ کو کھول دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جانثار صحابی تھے، ان تمام یہودیوں کو باندھ دیا کھمبے سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انتظار کر رہے تھے صحابی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کی رائے یہ ہوئی کہ ان کی عورتوں کو باندیاں بنا لی جائے اور ان کے مردوں کو قتل کر دیے جائیں۔ لیکن عبداللہ ابن ابی، جس کا نام آپ نے سنا کہ وہ عیار، چالاک اور ہوشیار تھا، وہ بظاہر مسلمان تھا لیکن وہ منافق تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشامد شروع کر دی اور کہا، یا رسول اللہ، آپ انہیں چھوڑ دیں اور انہیں آپ قتل نہ کریں، اس لیے کہ ان کے ساتھ جو ہے ہماری ہمدردی ہے اور ہمارا معاہدہ ہے۔ بہت طریقے سے اس نے خوشامد شروع کر دی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اسی پہ اصرار کیا رکھا کہ نہیں، انہیں ہم قتل کریں گے۔ پھر کیا تھا، عبداللہ ابن ابی رسول اللہ کا گریبان میں ہاتھ ڈال کر کہا اور کس کے پکڑ لیا اور کہا، یا رسول اللہ، ان کو چھوڑ دیں، ان کو قتل نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضب میں آ گئے اور چہرہ لال ہو گیا، کہا، چھوڑو مجھے، تم چھوڑو۔ اس نے چھوڑا نہیں، کہا، یا رسول اللہ، میں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ یہ حکم صادر نہ کریں کہ انہیں قتل نہ کیا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ حکم صادر کر دیا، یہ اللہ کے رسول یہ حکم صادر کر دیے کہ ٹھیک ہے، انہیں چھوڑ دیا جائے اور یہاں سے اس جگہ سے ان کو نکال دیا جائے، یہ لوگ کہیں اور جا کے رہیں۔ چنانچہ ہجرت کر کے یہ لوگ جو ہے وہ مدینہ چھوڑ دیے، چلے گئے وہ لوگ۔
اور جس علاقے میں گئے اکثر ان کا وہ جو ہے ان لوگوں میں سے اکثر لوگ ہلاک ہو گئے، انتقال کر گئے کسی بیماری کی وجہ سے، اکثر لوگ ہلاک ہو گئے، اکثر یہودی مر گئے۔ تو یہ بنو قینقاع کی بدعہدی تھی جو سامنے آئی۔ پھر آگے کیا ہوتا ہے اس کی گفتگو انشاءاللہ آگے ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے، آمین۔